تو صدقے کی عادت عام طور پر ہم سب کی زندگیوں میں آ جانی چاہیے. اس سے بڑی بڑی بیماریوں سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے، اور آپ کے اچانک کے جو حادثات اور اچانک کے جو معاملات پیش آتے ہیں اللہ اس سے بھی حفاظت فرمائے. آپ کو یقین نہیں ہوگا، تقریباً 5-6 سال پہلے مدگری سے اسکارپیو میں آ رہا ہوں میں. ایک آدمی جو نیا مارکیٹ بنا ہے نہیں، وہاں سے جو ایسا ٹرننگ ہے، اس ٹرننگ میں سٹیئرنگ فیل ہو گئی. کیا بولتے ہیں اس کو؟ سٹیئرنگ کا راڈ کیا ہو گیا، اندر سے کٹ ہو گیا. 80 کی سپیڈ میں ہوں، ادھر پھرایا تو بھی پھر رہے، ادھر پھرایا تو بھی پھر رہے، سامنے چلے جا رہے، سامنے گورنمنٹ بس، ادھر آٹو ادھر گاڑی. اللہ کا نام لے کے بریک مار دیا. گورنمنٹ بس اور اسکارپیو جو میں جس گاڑی میں تھا، میں سمجھتا ہوں 1 فٹ کا بھی فاصلہ نہیں تھا. اس نے اتنی اچھی طریقے پر اسے کنٹرول کیا، اور یہاں میں نے بریک تو مار دیا تھا، وہ گھستے ہوئے جا کر کھڑی ہوئی، اور پھر لوگوں کی مدد سے اسے ہاتھا سے ٹکراؤ پھرا کو سائڈ میں کر. اب کیا سمجھتے ہیں اس میں کیا کمال ہے؟ یہ کون سی طاقت تھی؟ صدقہ اور ماں کی دعا. صدقہ اور ماں کی دعا. ماں کی دعا تو الحمدللہ کب کی پیچھا چھڑا لیا ہمارے سے. ماں کی دعا لینا ایک ہے دعا کی درخواست کرنا. سال میں 1 بار جاتا بیٹا. ایک بڈھی بول رہے سفیسہ ہمیں جاتی شاید ملتے شرطی اللہ کے فضل سے بڈھیوں کو. ایک بڈھی فیسہ بول رہی ہے میرا بیٹا ایسا ہے ویسا ہے، الحمدللہ بہت اچھا ہے، اتنے بچے اتنے پوترے ہیں، عید کے دن آپ کو مجھے ملتا سا 1000 روپے دے دل کو، دعا کی درخواست کر دل کو چلے جاتا ہے. حق ادا کر رہا سو بیٹا. زندگی بھر بھی اگر ماں کا پیخانہ اور پیشاب بھی صاف کرتا رہے تو جنتے وقت اس نے جو آہ بھری تھی اس کا بھی قرض ادا نہیں ہو سکتا. ماں کا یہ مقام ہے. عید کے دن 1000 روپے دیتا کرتے. ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے ہمارے درمیان. دعا کی درخواست کر کو چلے جاتا. کام ایسے کرو کہ ماں کے دل سے دعائیں نکلیں، باپ کے دل سے دعائیں نکلیں. کام ایسے کرو. آج مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، جب تک ہوش نہیں تھا ہمارے باپ زندہ تھے، جیسے ان کی قدر کرنی تھی، جیسے ان کو راضی کرنا تھا، وہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. میں 13 سال کا تھا، والد کا انتقال ہو گیا. آج بھی کبھی رات میں خواب میں دیکھ لیتا ہوں تو خود بخود آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور یہ تمنا شدت سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ کاش مجھے ہوش آنے تک تو اور باپ کا مقام سمجھنے تک تو میرا باپ زندہ ہوتا. اور جن کے باپ زندہ ہیں وہ آج گلیوں میں کوچوں میں دیوانوں کی طرح پھر رہے ہیں. کئی باپوں کو میں نے دیکھا کہ وہ مسجد کے سامنے بیٹھ کر بھیک مانگ رہے ہیں، اور ان کے بچے 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانا کھا رہے ہیں. ان کی بہویں اعلیٰ مکانات میں زندگیاں گزار رہی ہیں. کیا فائدہ اس مال کا، اس زیب و زینت کا، عیش پرست زندگی کا جو تمہیں اپنے ماں باپ کا نہیں بنا سکے. ایسے مال پہ لعنت ہے اور ایسی زندگی پہ لعنت ہے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں قدر کرو، ان کی دعائیں لو، ان کی خدمت کر کے دعائیں لو. صرف دعا کی درخواست کر دینا کافی نہیں ہے. ماں باپ کی قدر اگر وقت پر نہیں پہچانو گے تو اللہ سمجھائے گا، لیکن قدر کرنے کے لیے تیرے پاس ماں باپ اس وقت نہیں رہیں گے.
تو چاہ کر بھی ماں باپ کو راضی نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، ماں کی دعا اور باپ کی دعا یہ بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیابی پہ کامیابی حاصل کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اس میں ہمارا کمال ہے، ہمارے انٹیلیجنس کا کمال ہے، ہمارے چالاک اور ذی ہوش ہونے کا کمال ہے، اور میرے صلاحیت مند ہونے کا کمال ہے، استعداد والا ہونے کا کمال، سارا کمال اپنے پہ دھر رہا ہے۔ لیکن اسے نہیں معلوم کہ رات میں اٹھ کر جب بچوں کی یاد آتی ہے تو وہ ماں جو تڑپ تڑپ کے اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہے، وہ کتنی اسپیڈ سے اور کتنی تیزی سے رب کے دربار میں پہنچتی ہے اور بچوں کی تکلیفیں دور ہوتی ہیں۔ باپ جو اپنے نوجوان بچوں کے لیے دعا کرتا ہے، وہ برقی رفتار سے اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ماں باپ ہوتے کیا ہیں۔ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، وہ اپنے گھر لے گئے اور بٹھایا، شربت وغیرہ دے رہے تھے، اتنے میں اندر سے کھسکتے ہوئے ایک بوڑھیا آئی، اندر سے کھسکتے ہوئے، زمین پر کھسکتے ہوئے، اٹھ کر چلا نہیں جا رہا اس بوڑھی عورت سے، آئی، سلام کیا اور کہا کہ کون ہو، کدھر ہو؟ میں نے کہا فلاں آدمی ہوں، فلاں جگہ امامت کرتا ہوں، ایسا ہوں اور آپ کے بیٹے کا دوست ہوں۔ وہ بڑھیا بولنے لگی، حضرت اسے سمجھاؤ ماں کا تو کیا۔ میرے ہاتھ میں شربت کا گلاس تھا، اگر اس وقت نہیں سنبھلتا تو شاید چھوٹ جاتا۔ اتنا بڑا جملہ اس بڑھی عورت، میں نے دیکھا کہ عالی شان گھر ہے اور ضرورت کی ہر چیز گھر میں مہیا ہے، ماں کا دل اتنا دکھا پڑا ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ اسے سمجھاؤ کہ ماں کا تو کیا، اپنی زبان میں کریے۔ تو فوراً وہ آدمی آیا اور ماں سے کہا تمہیں اندر جاؤ ماں، تمہیں اندر جاؤ ماں، حضرت ہی سے بھگا دیا۔ پتہ نہیں اور کیا کہنے والی تھی اور اس کا پول کھلنے والا تھا، لیکن پھر بھی میں نے ان کو اشارتاً کہا کہ ماں باپ کو راضی رکھنا یہ زندگی کا اولین فریضہ ہے۔ ناراض ہو گئے نا ماں باپ، ہر قدم پہ ٹھوکریں کھاؤ گے، لکھ کر لے لو میرے پاس، ہر قدم پہ ٹھوکر کھاؤ گے، کامیابی ملتے ملتے بھاگ جائے گی، ترقی ہوتے ہوتے رک جائے گی، صحت ملتے ملتے پھر بیمار ہو جاؤ گے۔ ہر ایک کو اس بات کو سمجھنا چاہیے اس وقت۔ تو ایک صدقے کا اہتمام کرو اور اپنے ماں باپ کی دعائیں لینے کا اہتمام کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ لمبی چوڑی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، شارٹ کٹ میں اتنا میں کہنا چاہوں گا، اس وقت پریشانیوں سے بچنے کے لیے جتنے کام ہم لوگ کر رہے ہیں ان میں سے ایک صدقے کا اہتمام، غریب سے غریب آدمی صدقہ نکالے اور دوسروں کو مدد کرے اور اپنے ماں باپ کو راضی رکھے اور ان کی دعائیں لے۔ دعائیں لینے کا کیا مطلب؟ کام ایسے کرو کہ تمہارے ماں باپ کیا کریں، اور بد زبانی سے بچو، بد زبانی سے بچو، نرمی سے بات کرو، آہستہ سے بات کرو، ڈھنگ سے بات کرو، عزت دے کر بات کرو۔ کئی جگہ آمی جامی اری توری کس طرح سے پکارتے ہیں لوگ، مجھے عجیب محسوس ہوتا ہے۔ ہاں کچھ علاقوں کی زبان ہی ویسی ہوتی ہے، اسٹائل ہی ان کا ویسا ہوتا ہے، ان کا چھوڑو۔ ہمارے علاقوں میں بھی اری توری آمی جامی اس طرح سے باپ کو بھی بے عزتی سے بات کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ تمہاری ترقیوں میں رکاوٹ بنے گا، تمہارے کاموں میں رکاوٹ بنے گا۔ اور ماں باپ کی دعا کا اثر تمہیں اس وقت معلوم ہوگا جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے۔ ہر آدمی آج کسی نہ کسی درجے میں ماں باپ کا مجرم ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا عالم فاضل مفتی کیوں نہ ہو اور ادنا سے ادنا جاہل کیوں نہ ہو، ماں باپ کا مجرم ہے آج۔
میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا، باپ تو چلا گیا، ماں کو انشاءاللہ راضی رکھیں گے۔ آپ اسی وقت بیٹھ کے ارادہ کرو، جن کے ماں باپ ہیں ہم ان کو راضی کریں گے انشاءاللہ۔ شب قدر کا انتظار نہ کرو، شب برات کا انتظار نہ کرو۔ کچھ لوگ شب برات کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ تب جا کے معافی مانگیں گے، اگر اس سے پہلے لٹک گا تو کیا کرے گا؟ اچھا، جن جن کے ماں باپ دونوں زندہ ہیں، ایسے کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا۔ دونوں زندہ ہیں، ماشاءاللہ۔ چھوڑیے، آپ کا یہ کام ہے آج ہی جمعہ کے فوراً بعد کیا کرنا؟ کھانا کھانے سے پہلے گھر جاتے ہی اپنے ماں باپ کو راضی کرنا۔ ایک کام ہے مستقل، یہ اس کو کرو، اس کا فائدہ بھی آپ دیکھیں گے۔ کیا کرنا ہے؟ ماں باپ کو راضی کرنا ہے۔ کیسے؟ پیر پکڑ لو اور کہو آج تک میری وجہ سے آپ کو، اے امی اے ابا، تکلیف ہوئی ہے، اسے دل سے معاف کر دو، اور آج کے بعد میں آپ کی نافرمانی اور بد احترامی، بد کلامی، بد زبانی آپ کے سامنے نہیں کروں گا، آج مجھے معاف کر دو۔ چاہیں گے انشاءاللہ؟ اچھا، جن کے صرف ماں یا باپ زندہ ہے وہ ہاتھ اٹھائیں۔ ایسے بھی لوگ، اب ان کا کام کیا ہے؟ ماں یا باپ کا انتقال ہو گیا، ایک اس میں سے زندہ ہے، تو آج ابھی اسی وقت ابھی دل سے جن کا انتقال ہو گیا ہے ان کے لیے استغفار کی نیت کرو۔ ان کے لیے کیا کرو؟ استغفار دل سے، اور ان کے لیے دعا کرو، اللہ میرے باپ کی یا ماں کی جن کا بھی انتقال ہوا مغفرت فرما، ان کی مغفرت کے فیصلے فرما، دنیا میں جو ان سے گناہ ہوئے، کوتاہیاں ہوئی، اللہ ان کو معاف فرما۔ ابھی اسی وقت دل سے کرتے رہو، کوئی بڑا ہوا مچانے کی ضرورت نہیں ہے، دل سے دعائیں اللہ سنتا ہے۔ اچھا، ماں یا باپ زندہ ہیں، ایسے لوگ بھی جمعہ کے فوراً بعد ان کو جا کے راضی کریں گے انشاءاللہ۔ آج یہ کام کریں گے کیا بھائی سب لوگ؟ جن کے ماں یا باپ پہلے سے ہی راضی ہیں، خوش ہیں اپنے بچوں سے، ان کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے حق میں دعائیں بھی کرتے رہیں اور ان کی موت تک، آخری سانس تک ان کو راضی رکھنے کی کوشش کریں۔ سب کا ایک ایک کام ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔